السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا حسن اخلاق۔ ہم اس بات کو پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہر انسان ہر نصیحت میں، ہر خطبے میں، ہر جگہ اس بات کو خطیبوں کے ذریعے، مقرروں کے ذریعے، بڑے لوگوں کے ذریعے سنتا ہے کہ انسان اصل اس کی پہچان، اصل انسان کا روپ اس کی اخلاق ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاق صحیح نہ ہو تو انسان کہلانا ہی مشکل ہے۔ تو اس وجہ سے تو اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں اس کی بہت ہی اہمیت بتائی گئی، ہر جگہ حسن اخلاق سکھائے گئے۔ تو خاص طور پر میں یہ قاعدہ بتاؤں گا جو اپنی زندگی میں آپ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں پہچان سکتے ہو۔ جیسا کہ احادیث کی روشنی میں اور تجربے کی روشنی میں ملا کر ایک بات کہیں تو ہر وہ کام حسن اخلاق ہے، ہر وہ کام حسن اخلاق ہے جو اسلام میں حرام نہ ہو اور سامنے والے کا نقصان نہ ہو، سامنے والے کا نقصان نہ ہو، ہر وہ کام حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ تو صرف ہم جو بھی کام کرتے ہیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا اسلام میں، شریعت میں اسے روکا تو نہیں گیا اور سامنے والے کو یا دوسروں کو ہماری طرف سے نقصان تو نہیں ہے۔ ہر ایک کام حسن اخلاق کہلاتا ہے۔ حسن اخلاق بہت ہی اہم چیز ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخل ہونے والے جنتیوں کی صفت کیا ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اخلاق۔ یہ دو صفتیں جس کے اندر ہوں گے وہ اکثر لوگ جنتی ہوں گے، یا ایسا سمجھو کہ جو جنت میں جائیں گے سب کے اندر یہ دو صفتیں ہوں گی۔ تو اس وجہ سے ہمارے اندر دو چیزیں پیدا کریں، اللہ کا ڈر ہو جس میں ساری عبادتیں آ جاتی ہیں، اور حسن اخلاق ہو جس میں سارے نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے حسن اخلاق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ہر بندے کے میزان میں، ترازو میں سب سے زیادہ وزندار چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو حسن اخلاق ہے۔ تو اپنے حسن اخلاق کو بہترین بنائے کہ قیامت کے دن بہت ہی زیادہ وزندار بنیں گے، جس کی وجہ سے آپ جنت کو ضرور جا سکتے ہیں۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے، جیسا کہ صرف قرض کے بارے میں ہم بات کریں، کئی مثالیں ہیں۔ اگر انسان کسی کے طرف سے قرض لیتا ہو، کسی کے جانب سے قرض لیتا ہو اور اسے واپس نہ ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض جو نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرض جو روزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادتیں ہم پر فرض ہیں، ان عبادتوں کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اللہ اپنی رحمت سے ضرور معاف کر سکتا ہے۔ مگر ہم یہاں پر کسی بندے کا 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، قرض کے طور پر کتنے ہی روپے کیا ہو، اگر اس کا حق نہ لوٹا کر ہم انتقال ہو جائے تو پہلی بات نہ ہی ہماری نماز جنازہ قبول ہوتی ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن رب العالمین اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا، اس وقت تک کہ اس کی نیکیاں اٹھا کر قرضدار کو واپس کرے۔ اس وجہ سے ہر جگہ حسن اخلاق بہترین کام آتے ہیں، ہر جگہ حسن اخلاق بہترین کام آتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، خاص طور پر پڑوسیوں کے ساتھ ہو، غیر مسلمین کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، آپ گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، گھر سے کہیں بھی دور ہو، آپ اکیلے ہو کہ آپ سب کے ساتھ مل کر ہو، اگر آپ کے اندر حسن اخلاق ہیں تو آپ ہر جگہ کامیاب رہو گے، ہر جگہ آپ جیتو گے، ہر ایک کی دلوں پر آپ راج کر سکتے ہو۔ تو حسن اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہر مسلمان کی اس کی آج بےحد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی صحابہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیے کہ اتنے بہترین مسلمان کہلاتے ہیں کہ اللہ کی کئی صحابہ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر حسن اخلاق تھی، اللہ کے رسول کے اندر حسن اخلاق تھی۔ تو اسلاف میں کئی ایسے مثالیں آتے ہیں جو دوسروں کو دیکھ کر غیر مسلمین اسلام قبول کرتے تھے۔ تو آج بھی ہم حسن اخلاق کی ضرورت ہے، غیر مسلمین کے ساتھ اچھا پیش آئیں، اپنے آپ میں، ہمارے درمیان، بھائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے بیچ میں ہرگز برائی سے نہ پیش آئیں،
یہ چیز اگر ہمارے اندر آئے تو ہم پھر مل سکتے ہیں اور مل کر دوسروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو مشکلات ہم پر ہیں اسے ٹالنے اور اللہ ہماری مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔